الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. باواز بلند صلوات. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری، یا آواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت دشمن تیلانا. باواز بلند صلوات. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والعاقبة لأهل التقوى واليقين. والصلاة والسلام على الرسول المسدد والولي المرشد والنبي المهذب والصفي المقرب والوجه الأنور والخد الأزهر والنسب الأشهر والحسب الأطهر والمصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وصلى الله على آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلوات صلی علی محمد. سب تو پہلے دعا ہے خداوند کریم کہ حق کے چارتا معصومین علیہ السلام جتنے حضرات تشریف فرماؤ، خدا تاری عبادت کو قبول فرماؤ. جنہوں نے اس عشر محرم الحرام دا اہتمام کیتے، جنہوں دا جانی اخلاقی مالی تعاون ہے، جڑے بانیان ہیں، دعا ہے خدا انہوں نے زندگیاں دراز فرمائے. خدا بیمار مومنین نو شفا یاب فرمائے. ایک مومن ظفر حسین واسطے التماس دعا کی گئے، خدا اس نو صحت و سلامتی عطا فرمائے. خداوند کریم ساڑھے اس کے سیکٹری صاحب نو صحت و سلامتی عطا فرما. ساڑھے برادر محترم ملک مشتاق صاحب نو صحت و سلامتی عطا فرما. جڑے بے اولاد ان اولاد عطا فرما. مقروض ان غیب تو قرض عطا فرما. دعا منگدا میرا اللہ اس دنیا کہیں برے بندے دا محتاج نہ فرما. امام زمان علیہ السلام دی زیارت نصیب فرما. دعاواں دی قبولیت واسطے صلوات. اللہم صلی علی. ایک موضوع دی فرمائش ہوئی ہے اور حکم دیتے گئے بھی آج تو اس موضوع پہ گفتگو کرو. چلو توڑے حکم دی تعمیل جو کچھ میں سوچ کے کل چا بیان کرے سا، چونکہ مومن دا حکم اور مومن دی خواہش دا احترام کرنا ضروری ہوندے. خداوند کریم تو سارے نو سلامت رکھے. ایک بلند صلوات پڑھو سارے حضرات. جس موضوع دا حکم ہوئے اس نو سمجھن واسطے کوئی دو ترے گلہ نظر آئینہ نو ذہن نشین فرماؤ. اللہ دے نبی نے بہت ساری جنگاں لڑی ہیں اور ہر جنگ کامیابی نصیب ہوئی ہے، اور اللہ دے نبی نے ہر جنگ لڑی ہے تلوار دے زور تے. تلوار اور جوان علیہا اور تلوار ذوالفقار آئی. اللہ دے حبیب نے بہت ساری جنگاں تلوار دے زور تے جیتی ہیں. ایک ایسی جنگ بھی ہے جیڑی تلوار دے زور تے نہیں کردار دے زور تے جیتی ہے. ایک جنگ جناب کو میں سناونی ہے اور اس نو سمجھن واسطے دو ترے گلاں بہت ضروری ہیں بیان کرنا. سارے حضرات جان دے ہو کہ ایک شہر ہے، ایک ملک ہے یونان. نام سنے ہو نا؟ یونان دا دارالحکومت ہے ایتھنز. اے حضرت عیسیٰ دی ولادت تو گن کے اج تک اے عیسائیاں دا مرکز ہے. اج بھی عیسائیاں دا جڑا مقدس شہر ہے وہ اے یونان دا دارالحکومت ہے. جویں سارے مقدس شہر مکہ مدینہ پت مومنین ہومن تبت نجف کربلا مشہد قم. مرکزی جڑا ساڑا ہے وہ مکہ اللہ دا گھر جت ہے. ایویں عیسائیاں دا سب تو مقدس شہر وہ ہے یونان دا دارالحکومت ایتھنز. اے جڑا بشپ ہوندے نا، بشپ عیسائیاں دا بڑا رہنما، وہ اج بھی اس شہر وچ ہے. عیسائیاں دا مرکز. انہاں عیسائیاں میں جو ایک شخص ہے اس دا علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم نے نام لکھا ہے فیمیون.
یہ اس کا نام ہا راہب ہا عیسائی انہیں دل چ خیال پیدا ہویا جو ایک ایسے علاقے چ ون کے عیسائیت دی تبلیغ کرا جتنا کوئی عیسائی نہ ہوئے. ذرا غور فرمائے سو جڑی شے میں سمجھاونا چاہنا جی وہاں کے ایسا علاقہ ہوئے جتنا کوئی اور عیسائی نہ ہو. اس اتو سفر شروع کیتا. یہ ایک گل اس نو ذہن چ رکھنا. دوسری گل مدینے تو کچھ فاصلے تے ایک آبادی ہے 73 وستیاں 40,000 دی آبادی. اج دے دورے تا 40,000 دی آبادی کوئی معمولی آبادی ہے لیکن اس زمانے یہ معمولی آبادی نہیں بہت بڑی آبادی ہے 40,000 دی. یہ علاقہ بڑا سرسبز ہے باغات ہیں چشمے جاری ہیں لوگ بڑے سوکھے ہیں جی. اس 73 وستیاں تے 40,000 دی آبادی اس علاقے دا نام ہا نجران. میرے خیال ہے سمجھ گئے اسے جو کچھ میں سناونا چاہنا کہ اس دا نام ہا نجران. سب دے سب اے بت پرستن بتن دی پوجا کریں دے ہم. دو منظر سمجھ آگے او جڑا یونان دا راہب ہا عیسائی عالم ہا جن سفر شروع کیتا اس نو قدرت لے آئی نجران دے علاقے. نجران دے سارے لوگ بت پرست وہ ہا عیسائی. اپنے تبلیغ کرنا سوکھا ہوندے غیر تبلیغ کرنا سوکھا نہیں. اور کسے دے عقیدے نو تبدیل کرنا اتنا سوکھا بڑا مشکل کام ہے. کئی بندے دے عقیدے نو تبدیل کرنا. دنیا چند تے پہنچ گئی ہے یہ سائنس والی ترقی ہو گئی ہے سب آسان ہے لیکن کہیں دے عقیدے نو تبدیل کرنا آسان نہیں. حضرت نوح نبی 900 سال 9 صدیاں تبلیغ فرمائی صرف 9 بندے مسلمان ہوئے. یہ کہیں دے عقیدے نو تبدیل کرنا سوکھا نہیں. اور اس سوچیا جو میں انہوں کو کیویں عیسائیت دی تبلیغ کراں سارے بت پرست ہیں سوکھا کم نہیں. یہ وقت مستری بن گیا. یہ جڑا عیسائی راہب ہے نا مستری آئے یہ لوگاں دے مکان بناوے آ. یہ لوگوں نے پتہ لگا جو بندہ مستری اچھا ہے وقت گلن خیل دے مومنین جان دیو جڑا مستری ایک دفعہ آوے تے جلدی جان نہیں چھوڑے گا. سارے کہ نہیں کچھ چنگے ہیں تا دس چھوڑا ہے. یہ سارے علاقے تھا میرے رواج ہاتھ بننے پوندے میاں بس چکر. یہ مستری ہا اللہ تعالیٰ نے اندی اکھ چ حیا رکھی. اچھا جینا گھر بناوے ہا نا ایڈا سونا اخلاق پیش کرے ہا ان دا گھر بھی مکمل ہو ونجے ہا ان دی پیشانی بت دے سامنے چاہ کے رب دے سامنے جھکا لے. یعنی ایڈے سونے چونکہ عیسائی رب کو تو منے نا اللہ کو منے نا حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء کو منے نا. ایک بندے دا گھر بنائے ان کو عیسائی کیتے وقت دوجے بندے دا وطریجہ ایویں تبلیغ کریں ہے مکان بنیں ہے عیسائی بنیں ہے. علماء لکھے تھوڑے جے عرصے چ ایک بندے دی محنت نال پورا نجران بت پرستی چھوڑ کے عیسائی تے خدا پرست بن گئے. یہ سبق ہے میرے واسطے میرے جی پیش نماز واسطے بھی میرے جی مولوی صاحب واسطے بھی کہ ساکو مایوس نہیں ہونا چاہیے محنت کرنی چاہیے اللہ نتیجہ ضرور دے دے. ایک صلوات پڑھو نا باواز بلند سارے حضرات. اللہم صلی علی محمد. اچھا ایک کلہ بندہ نا تے آبادی کتنی ہے 40,000 تھکے تلوں بیٹھے نا. میں سمجھاونا ہے جو کچھ ہے تاکہ پوری گال سمجھ آونے. اے سارے 40,000 دی آبادی عیسائی بن گئے. بعد اس بندے پیچھے پیغام بھیجا قاصد بھیجا اپنے ملک یونان جو آبادی ڈھیرے تے کلہ تبلیغ کرنا میاں اور علماء بھیجو.
اتو بعد عیسائیوں نے آمد دا سلسلہ شروع ہو گیا. تھوڑے جے عرصے اے نجران دے اندر ایک نواں ملک بن گیا, ایک نویں سلطنت, نویں حکومت عیسائیوں دا مرکز بن گیا نجران. اور انہیں خانہ کعبہ دے مقابلے ایک اپنا کعبہ بنایا ہا تاکہ لوگ اتھا نہ ونجن ساڑھے کعبے دی زیارت ہوئے. انہا نام ہا کعبہ نجران. اس واسطے جو انہا کعبے دے ہوتے چڑھاوے بہت سارے ہوندے ہیں نا. علامہ مفتی جعفر حسین مروم لکھا ہے جی انہاں دا ایک مقصد یاد جڑے چڑھاوے اتھا کعبے ویندن مکے او نہ ونجن سارے کنے آویں. آج بھی ڈھیر سارے جڑے درباراں دے جھگڑے نا بہت ساری جگہ تے جڑے جھگڑے نے امام بارگاہاں دے درگاہاں دے انہاں جھگڑے دا مقصد او چڑھاوے ہوندے. میں آج دی مجلس سے دل دی گہرائی نال دعا منگدا ہمیشہ تساں آپس متحد رہو, ایک دوسرے دا احترام کرو, ایک دوسرے دی عزت کرو. میرے اللہ دعا منگدا اس علاقے دے مومنین آپس اتحاد اور اتفاق نصیب فرما. ان دعا دی قبولیت واسطے مل کے صلوات پڑھو سارے حضرات. اللہ بہرحال اے حکومت تشکیل ہوگی. دو گلاں میں بیان کیتی ہیں, راہب دوجا نجران دی حکومت. ہن تیسری گل ذرا توجہ نال سماعت فرماؤ. پاک پیغمبر نے ہجرت فرمائی مکے چو مدینے دی طرف. یہ سارے نو پتہ ہے نا, ہجرت فرمائی. اور پہلے 6 سال پیغمبر نے مکے واپس آمن دا سوچے بھی نہ, دل وچ تمنا ہے لیکن حالات سازگار نہ. 6 ہجری پاک پیغمبر نے سفر شروع کیتا مکے ونجا. مشرکین نے پیغمبر نو مکے چ داخل نہیں ہونا دیتا. 7 ہجری نو صلح حدیبیہ ہوئی ہے. 8 ہجری نو مکہ دی ایک اسلام دی بہت بڑی کامیابی ہے جس کا نام ہے فتح مکہ. یعنی پاک پیغمبر بہت بڑا لشکر گھن کے مسلمانوں دا مدینے چ ٹر پے. آ کے مکے نو پہلے گھیرے چ گدا وقت مکے چ داخل ہوئے. ایڈی فوج ہے مسلمانوں دی, مشرکین گھبرا گئے. اور چونکہ تاریخی حقیقت ہے بہت سارے بندے دل چ مسلمان نہ ہوئے, صرف اسلام دی طاقت نو ویکھ کے تے انہاں کلمہ پڑھیا. جی اے مسلمانہ دا لشکر مکہ چ داخل ہویا. ایک اندہ منظر ضرور بیان کراں. جرا مکے داخل ہوئے ایک مسلمان دے ہاتھ چی تلوار ایویں فضا چ لہرا کے اعلان پیا کریندا ہا, الیوم یوم الملحمہ, اج بدلے دا نہیں ہے. کل انہاں سارے تو بدلہ کیتا, ساکو مارے آنے, ساکو مکے تکلیفاں دیتی نے, اج ساڑا زور ہے, اج اساں بدلہ گھننا ہے. اے آواز پیغمبر اکرم دے کنن تے پہنچی ہے. جی پیغمبر فرمائے اعلان کرن والے کو میرے قریب گھنو. قریب آیا پیغمبر فرمائے وان اعلان کر, لیکن اعلان تھوڑی جی ترمیم کر. آدھے یا رسول اللہ کیڑی ترمیم؟ فرمائے نے میں جو رحمت للعالمین فرمائے نے وان مکے وان مکے اے اعلان نہ کر الیوم یوم الملحمہ, اج بدلے دا نہیں ہے. وان میری طرف اعلان کر رحمت للعالمین پیا دے, الیوم یوم المرحمہ, اج رحمت دا نہیں ہے. اللہ یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد. توجہ ہے جناب دی. بہرحال اسلام نو بڑی کامیابی ملی فتح مکہ نال. اور پہلے 2 منظر تے ایک تیسرا منظر آپس سے ملاونے تے میں تو کو جنگ سناواں. میں عرض کیتے اے تلوار والی جنگ نہیں, کردار والی جنگ ہے. اس جنگ نو جتن واسطے مصطفیٰ نے ایک نہیں 5 کردار پیش کیتے ہیں. اللہ اکبر. جی فتح مکہ تو بعد پاک پیغمبر نے
جڑے نال نال دے ملک نا انہاں دے بادشاہاں نو خط لکھیا، اور ایک خط پیغمبر لکھیا نجران دے بادشاہ نو۔ وہ تو میں پہلے بیان کر چکا، عیسائی ہیں نا، وہ عیسائیوں دا مرکز آ، انہاں دی اپنی حکومت ہی۔ پیغمبر نے نجران دے بادشاہ نو خط لکھے، خط پہنچے، خط دے جڑے الفاظ ہیں وہ میں سناواں۔ پیغمبر فرمایا میرا پہلا مطالبہ ہے کلمہ پڑھ مسلمان بڑھون۔ فرمایا اگر کلمہ نہیں پڑھدا وقت ٹیکس دے کے ساری رعایت داخل ہو جا۔ جی فرمایا جے انج بھی نہیں کریندا وقت جنگ واسطے تیار رہو، لیکن اتنا ذہن ضرور رکھیں مینگنے جوانے تا علی تروالے تا ذوالفقار، فرمایا جنگ واسطے تیار رہو میں۔ ایک خط پیغمبر اکرم دا بھیجا ہویا پہنچا نجران دے بادشاہ نو، وہ خط پڑھیا۔ جی خط کوئی میں درانا کوئی ایڈی طاقت ہی مصطفیٰ دے بھیجے ہوئے خط ہے، گھبرا گیا، پریشان ہو گیا، سارے وزیر مشیروں کٹھے کر کے دے۔ یہ علامہ مفتی جعفر صاحب مرحوم سیرت امیر المومنین نے لکھا ہے 3 دن تک میٹنگ ہوندی رہی جو خط دا جواب کیا دو۔ 3 دن بعد ایک بندہ جذباتی کھڑا ہو گیا، وہ آنکھے جی ڈردے کیوں ہو، جو بھی ہے اساں کو کھلا جواب دے سوں، اللہ کو اساں کو ٹھیک ٹھاک جواب دے بنے، گھبریں دے کیوں ہو۔ تھوڑا جا گستاخانہ لے جاہا، بادشاہوں کو لے کے آکے ذرا سنبھل کے گل کر، خط دا انداز رسین دے، لکھن والا کوئی معمولی نہیں۔ یہ کوئی لکھن والا معمولی نہیں، تھوڑا جا سنبھل کے جواب دیو، مشورہ کرو۔ سارے علماء کٹھے ہو گئے، ایک بندے مشورہ دیتا ہو سکے میری گل سنو، ہو سکے میرا مشورہ ہے بھی ایک وفد چا بناؤ، اے وفد چند بندے چا کٹھے کرو، اے لگے وجن مدینے ونٹ ان کو ملن، ان کو پوچھ کنن وہ ہے کون تے چاندہ کیا ہے۔ اے تجویز ہوندی پسند آئی، ڈائیلاگ مذاکرات، یعنی مل لو بھی پوچھو تو صحیح نہ آدھا کیا ہے، انہوں ملنے کوئی عیب نہیں ہے۔ ایک گل پسند آگئی، بعض کتاباں چ لکھا ہے جو 60 بندیاں دا وفد، بعض کتابیں چ جو 14 بندیاں دا وفد، بہرحال 14 بندے انہاں دے پورے نجران دے 94 بندے بڑے بڑے علماء وہ شامل ہوئے۔ یہ 14 بندے گھوڑے تے سوار ہوئے تے ٹر پہ نجران چو مدینے آلے پاس ہے، نال ٹر دے ہو تو سمجھی جی۔ میں پہلے بھی عرض کیتے بڑے پلے لوگن، اچے قدن، گھوڑے بھی انہاں دے تگڑے، 14 گھوڑے تے 14 بندے سوار ہوئے، فاخرہ لباس پائے ہوئے جی، بڑے قیمتی لباس پائے ہوئے، سفر کر کے پہنچ کے مدینے۔ انہاں پوچھا پہلے تو جڑا مدینے داخل تھے نا، انہاں دا روب دبدبہ دیکھ کے مسلمان انہیں بیچارے غربت جان جی، وہ حیران ہو گئے، پتہ نہیں کتھوں مخلوق آ گئی ہے۔ انہاں کہا بھی ساکو ذرا دسو تورا نبی جے نبوت دا دعویٰ کیتے اساں ان کو ملنے، انہاں کی جی چلے جاؤ اے مسجد نبوی ہے۔ اے 14 بندے اتھوں ٹرے مسجد نبوی تے باہر، انہاں گھوڑے بدھے، یہ 14 بندے مسجد داخل ہوئے۔ اور اس حال جو بندے 14 کٹھے آویں تے ہومن بھی اوپرے سمجھ دیو نا جی، اپنے علاقے دے بھی نہ ہومن، قد بھی اچھے اچھے، لباس بھی قیمتی۔ مسلمان حیران تھی کہ کون آ گئے۔ وہ 14 بندے داخل پیغمبر دے سامنے کھڑو گئے، انہاں پیغمبر نو سلام کیتا، سامنے آگے انہاں کیا جو بھی اپنے اندازہ سلام، پاک پیغمبر نے اپنا رخ دوجے پاسے موڑ گیا، وہ اس پاس آگے انہاں سلام کیتا، پیغمبر اپنا رخ دوجے پاسے موڑ گیا۔ اور جی میں تو سا حیران تھی کہ وہ بھی حیران تھی کہ اور بندے بڑے پریشان بھی، ایڈا اوکھا سفر کر کے ہیں، لمبے سفر کر کے ہیں، پتہ نہیں کیسا نبی ہے، مسلمانوں دا کیسا نبی ہے، نبوت دا دعویٰ بھی ہے،
اسا مہمان بھی ہیں، سدیا بھی آپ، خط بھی آپ لکھے تے ہن اسا سلام کرنے ہیں تے سارے سلام دا جواب پریشان کھڑے رہے کچھ دیر، یعنی پیغمبر کوئی لفٹ نہ کرے، جناب پیغمبر کوئی لفٹ نہ کرے، کئی صحابی بھی انہوں تو پوچھیا، پریشان ہو گئے، کچھ دیر کھڑے رہے، کچھ دیر تو بعد وہ مسجد باہروں نکلے۔ علماء لکھے 2 بندے کھڑے ہیں باہر گیٹ تے، عبد الرحمن تے حضرت عثمان، انہاں ڈٹھا نا انہیں دے چہرے، باڈی لینگویج، چہرے اترے ہوئے پریشانی دے آثار، انہاں کے جنے وہ خیر تا ہے، جنہاں گئے آوے تو توالے چہرے دے آثار ہو رہن، جنہاں واپس پہ آندے ہو رہن، خیر تا ہے، انہاں کے جی خیر کوئی نہیں، کہ بن گئے نا انہاں کے پتہ نہیں، عجیب توالا نبی ہے، عجیب توالا آخری نبی ہے، اساں سلام کرنے سارے سلام دا جواب، بڑا قیمتی مرلہ آگے، انہوں نے ایک عالمہ اس حضرت عثمان تو گل پوچھی، اس نے کہ توالا نبی ہے، تو سانہ سا سکتے جو سارے سلام دا جواب کیوں نہیں لینا؟ جی تسا مزاج تو واقف ہو، اللہ کرے گل سمجھا، تسا مزاج تو واقف ہو، توالا نبی ہے، دسا سکتے ہو سارے سلام دا جواب کیوں نہیں لینا؟ جنہاں انہاں پوچھا، حضرت عثمان نے جواب انہوں نے فرمایا پتہ میں کو نہیں، لیکن ایک گھر ہے جتوں پتہ لگ سکتا ہے، آیا 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 جی انہوں نے فرمایا پتہ میں کو بھی کوئی نہیں، لیکن ایک گھر ہے جتوں پتہ لگ سکتا ہے، وہاں کی جلدی دسو سوکھا سفر کر کے کوئی تو ہوئے جنہیں ساکو دسے جو سارے سلام دا جواب کیوں نہیں رہنا؟ اور سمجھ تکی ہو سو بھی کیڑے گھر والے پاسے اسے اشارہ کیتا، جو کہ اون گھر لگے ونجو پتہ تو کو لگ ویسی، او تو کو لسے سی چاہ جو وجہ کیا ہے، ہون حضرت عثمان انہیں کو گھر دا ایڈریس سمجھائے، پتہ نہیں گلن خیر آلے تو سا کی میں سن سو، گھر دا ایڈریس سمجھائے تے انداز میرا آپنا ہے، الفاظ میں نے آپنے جی انہاں کے ایمیں چلے ونجو مسجد نال نال، ایک گھران دے گیٹان دے ہوتے تختیاں لگی ہوں دیں، ملک ہاؤس، بلوچ ہاؤس، شاہ ہاؤس، ایمیں تختیاں پڑھ دے ونجو، جس تختی تے لکھیا ہوئے انما یرید اللہ لیذھبا عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اتھے ہی روک ونجے تو آجی مشکل حال ہوئے سی۔ جی انہاں کے بھی اچھا اے میرا توالے سوال ہے، مولا علی دا گھر کتنا دور ہے مسجد تو؟ 2 گلیاں چھوڑ کے بولو نال ہا کتنا نال ہا؟ جی علی دے گھر دا دروازہ کھل دا ہی مسجد نبوی چاہ، اور میرے دوستو کیا عظمت ہے، مسلمانہ دے کتاب میں جو لکھے ہوئے واضح تاریخ موجود ہے، اللہ جانے سمجھ دے کیوں نہیں جی، علی دے گھر دا دروازہ کھلتا ہی مسجد چاہ، اور یاد رکھنا ہے کہ حقیقت ایک تعارف کرا چھوڑا، جنا مسجد نبوی بنی، ہر صحابہ نے گھر بنائے، ہر گھر دے 2 دروازے ہیں، ایک مسجد کھلدا، ایک گلیج کھلدا، اللہ فرمائے میرا حبیب جتنے صحابہ دے گھران دے دروازے مسجد کھلدے سارے بند کر چھوڑ الا بابا علی ابن ابی طالب، لیکن خیال کریں علی دے گھر دا دروازہ بند نہ کریں، مولا علی دا گھر بالکل نال، اے 14 بندے ٹردے آگے مولا دے گھر انہاں تک الباب کیتا، مولا باہر تشریف کے نئے، مولا انہیں دے لباس رٹھے، مولا فرمائے خیر ہے، انہاں کے جی خیر کوئی نہیں، اسا نجران تو آئے ہیں، تے توارا نبی سارے سلام دا جواب نہیں، مولا فرمائے دن اے ہتھیں جو سونے دی انگوٹھیاں اتارو، بھئی میں جو کچھ پڑھنا پڑھ چکا میں
یہ سونے دی انگوٹھیاں مولا ڈٹھے نا انہوں نے ہاتھ میں فرمایا نے اے اتارو سونے دی انگوٹھیاں اتر گیا فرمایا سادہ لباس پاؤ فرمایا اے سونے دی انگوٹھیاں لاؤ میں علی توالے نال ٹر گا انہاں سونے دی انگوٹھیاں اتاریاں علی نال ٹر پیا ہن جنا علی انہاں کو گن کے مسجد داخل ہویا پیغمبر دی نگاہ پئی علی دے چہرے تے رسالت نے اٹھی کے امامت دا استقبال کیتا اللہ اکبر جی قبلہ بین آئینے پیغمبر نے علی کو ہاں نہ لایا علی دی پیشانی تے بوسہ دیتا ہون جدا انہاں چولا بندیاں سلام کیتا پیغمبر نے ود کے انہاں دے سلام دا جواب دیتا ایک صلوات پڑھو نا باواز بلند سارے آزاد اللہم صلی اللہ محمد اور میرا سوال ہے یہ پیغمبر دا ایک فرمان ہے شیعہ سنی کتابیں پیغمبر فرمایا انی بعثتو لأتمم مکارم الاخلاق میں دنیا کو اخلاق سکھاون آیا میں توارے تو پوچھ رہا ہے کیسا اخلاق ہے جی وہ بندے سلام کریں ہن بھی مہمان تے پیغمبر انہوں دے سلام دا جواب نہیں دین دے وجہ کیا آئی وجہ آئی انہوں دے ہاتھ ہیں جہاں سونے دیا انگوٹھیاں یہی توجہ ہے انہوں دے ہاتھ ہیں جہاں سونے دیا انگوٹھیاں ان مطلب ہے اتنی نفرت پیغمبر اکرم نو مرد دے ہاتھ سونے دیا انگوٹھیاں پتہ نہیں میری گال کیڑے بندے تک پہنچی کیڑے بندے تک نہیں پہنچی خدا تنو سلامت رکھے اے ذہن چ رکھ لو یقین کر لو جیڑا مرد ہوئے تے ہاتھ سونے دی انگوٹھی پہنا ہوئے انہوں مصطفیٰ متھے کوئی نہ لے تے جنہوں پیغمبر اکرم متھے نہیں لاونا میں کو لسوں کو علی متھے لے سی چپ کر گئے ہو گھبرا گئے ہو میں تا او بیٹا پڑھدا جڑا کچھ شریعت ہے مرد دے ہاتھ جو سونے دی انگوٹھی اتنی نفرت پیغمبر اکرم نو اتنی نفرت پیغمبر نو مرد دے ہاتھ سونے دی انگوٹھی ہوئے ہن کوئی فرق نہیں او مرد عالم ہوئے یا ذاکر ہوئے یہ پیر ہوئے یا کوئی بابا سرکار ہوئے کوئی بھی ہوئے مرد ان دے ہاتھ سونے دی انگوٹھی مصطفیٰ نو پسند نہیں اچھا چلو میں ایک سوال اور کریں نا کدے کدے چوری کر کے نہیں چاہیے چپ کر گئے اوکھا سوال نہیں سوکھا سوال ہے کدے کدے چوری کر کے نہیں چاہیے صابر بھائی اے بندہ کہیں میں لے ایک کدہ موبائل بندہ کہیں نہ کھسکا گنے کہ تھوڑی جی چوری کر گنے کرنی چاہیے نہیں کہ جڑے چپ بیٹھے تو کیا خیال ہے نہیں کرنی چاہیے نا چوری چوری ہوندی ہے بھاویں 1000 دفعہ ہوتے بھاویں ایک دفعہ ہو کدے کدے دین دی مخالفت کر چھوڑنی چاہیے چلو میں اگلا سوال کرنا جس دی جوان دی شادی ہے کیا اس دی شریعت بدل ویلی ہے میں تہی میں پڑھنا بھی میں یہ کچھ سنا ہونا کو تھوڑی مرضی یا بھئی جس دی شادی ہے جوان دی آج رخص دی ہے یا آج کل تے وہ سونے دی انگوٹھی منگنی تو شروع ہوئے نہیں ہے جی منگنی پی ہوندی ہے تے جناب انگوٹھی آ رہی ہے جی کہنی انگوٹھی پائی جی اس منگیتر بھیجی ہے جی وقت نکاح ہوندے تے وقت لے دا مندری ہوندی ہے پتہ نہیں توڑے علاقے رواج ہے یا نہیں اللہ کرے سی نہ ہو سی جی نکاح تے وقت انگوٹھی سونے دی جی اے جی اس نے بھجوائی ہے جی شادی والے نہیں وقت مندری سونے دی انہا مطلب ہے شادی والے نہیں میں مصطفیٰ نو ناراض کر چھوڑا اتنی سادہ گل نہیں میرے دوستو کتنے نوجوانہ نکاح چ گئے نٹھے نوجوانہ ہتھیں سونے دی انگوٹھیاں پائی ہوئی ہیں
غلط سارا معاشرہ بن چکے، غلط رواجات بن چکے ہیں، ہندوانہ رسم و رواج ساری شادیاں چھیں، میں دا باقی رسمہ تیری مرضی، خیال کریں جڑے جوان بیٹھو جنہیں شادی کرنی ہے جو کچھ بھی ہونے اللہ دے فرمان دی مخالفت نہ کریں، ہاتھ تے سونے دی انگوٹھی نہ پاویں، اس واسطے کہ جڑی شادی دا جس نکاح دا آغاز ہی رب دی نہ فرمانی تو ہوئے، میں کو رسو ہونے جو برکت کیا راضی۔ آج کل سارے شادیاں دے انداز بدل گئے، کاش ساری شادیاں ایسیاں ہوئیں جو آل محمد دی ہستیاں تشریف گھنا ہوئیں۔ بڑا مسئلہ بہت مشکل ہے، میرے علاقے تا رواج ہے، میں اپنے علاقے دی گال کراں جی، ایک کہاوت بنی ہوئی ہے جی، پرنا ہوئے نا جی آج خوشی کر لو، آج ہر طرح دی گناہ کر گنو، سارے پاسے تا بندے نو تبلیغ کرو نا تو آدھن جی یہ پرنا ہے مرنا نہیں جی، خوشی کرن دیو، اے پرنا ہے مرنا نہیں جی، خوشی کر لیکن تیری خوشی نال آل محمد ناراض نہ ہوئیں، میں خوشی کراں تو ہستیاں ناراض ہوئیں، کاش ساریاں شادیاں دے انداز ہوئے ہوئیں جو اسلام نے بیان کیتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھو بآواز بلند سارے حضرات مل کے، اللہم صلی علی محمد۔ گھبرائے تو نہ بیٹھے نا جی، اوہن جنا انہاں سونے دی انگوٹھیاں اتاریاں تے علی نال ٹر پے، ہن او پیغمبر نے انہاں دا استقبال کیتا، پیغمبر نے انہوں نے سامنے بٹھایا، پیغمبر فرمایا ہاں بھی پہنچ گئے ہو جی، پیغمبر فرمایا وہ میری ترے گلیں جڑی میں پہلے کر چکا خطے سے، فرمایا پہلا مطالبہ ہے کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جاؤ، مسلمان نہ بن دے ٹیکس دے کے ساری رعایت داخل ہو جاؤ، یہ انج بھی نہ کرنے وقت جنگ واسطے تیار رہو، تلوار تزلفکار جوان تعلیم۔ اچھا یہ ترے گلاں کیتی ہیں، انہاں کیا اساں تو مسلمان ہیں، انہاں کیا ہم تو مسلمان ہیں، پیغمبر فرمائے کیسے مسلمان ہو، صلیب کی پرستش کرتے ہو، خنزیر کا گوشت کھاتے ہو، عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہو۔ جناب پیغمبر ترے گلاں کیتیاں، انہاں دا ایک بڑا عالم جن دا نام ابو حارثہ، انہیں ذہن ایک سوال آیا، انہاں کہ اس سوال کر چھوڑا لاجواب ہو ویسے اگے مذاکرات دی لوڑی نہ ہو سی جی، پہلی دو گلاں دا جواب نہیں دیتا، اس تیسری گل دے اتے سوال کیتے اس نو پتہ ہی کوئی نہ، جڑے دروازے تے آئے بیٹا انہیں شگرد دا اعلان ہے، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، اس اپنی طرف بڑا سوال سوچیا، اس آکھیا اگر عیسیٰ اللہ دا بیٹا نہیں نسو عیسیٰ دے باپ دا نام کیا ہے؟ اپنی طرف تو وزنی سوال آنا جی، چونکہ عیسائی آدن عیسیٰ دا باپ نہیں لہذا اللہ دا بیٹا ہے، اس آکھیا نسو عیسیٰ دے باپ دا نام کیا ہے؟ پیغمبر اکرم مسکرا پہ قرآن دی آیت پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال لہ کن فیکون۔ پیغمبر فرمایا عیسیٰ دی مثال آدم جیسی ہے، یعنی پیغمبر آیت پڑھ کے سبق لیتا، بدبختو جیڑا رب آدم نو بغیر باپ اور ماں دے خلق کر سکتا ہے، کیا عیسیٰ نو بغیر باپ دے نہیں بڑھا سکتا؟ اتنی بڑی دلیل پاک پیغمبر نے فرمایا کہ عیسیٰ دی مثال آدم جیسی ہے۔ پیغمبر فرمایا میں تو پوچھ دا، تسا میرے تو پوچھ دے ہو جو عیسیٰ دے باپ دا نام کیا ہے، تسا نسو آدم دی ماں دا نام کیا ہے؟ آدم دے باپ دا نام کیا ہے؟ جیڑا رب آدم نو بغیر ماں باپ تو بنا سکتا ہے، عیسیٰ نو بھی بغیر ماں باپ تو حق بندا، اس دلیل نو من ونجنا، لیکن زد دا کوئی علاج، زد تے آگے جنا زد تے آگے وقت اللہ جبرائیل کو بھیجا،
قرآن دی آیت نازل ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجک من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم. میں جڑی جنگ سناون لگا نا جی وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. پیغمبر فرمایا جے کوئی گل نو منیں دے وقت انچا کریں دے تسا اپنے لے آؤ میں اپنے لے آنا. پوری آیت ترجمہ تسا اپنے لے آؤ میں اپنے لے آنا. دوانوں سامنے بٹھے نے پتہ لگ ویسی سچے کون ہیں تے کوڑے کون ہیں. فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. جی بات جھوٹے ہیں تے اللہ دی لعنت ہو سی. او مبالغہ کریں دے ہیں مبالغہ فَنَبْتَهِلْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ وقت کریں دے ہیں مبالغہ دا مطلب ہوندے دو فریق کٹھے بے ونجن ایک دوسرے دے خلاف کریں بد دعا. ہر فریق آکے میرا اللہ اگر ایک کوڑے ہوئیں تے انہیں تے تو عذاب نازل کر. پیغمبر فرمائے جو کوئی گل نو منے دے تو آؤ پھر آؤ مبالغہ کر گن دیں تسا اپنے لے آؤ میں اپنے گنانا. فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. کوڑیاں تے لعنت ہو سی. اچھا اے منظر ضرور اج بیان کراں باقی کل مکمل کرے ساں. پیغمبر نے انہوں کو مبالغہ دی دعوت دیتی. وہ پہلے تے مبالغہ دا سن کے گھبرا گئے. وقت انہاں آپس سے مشورہ کیتا انہاں کہ اسا مبالغہ کرنے ساکو ایک رات دی مہلت دیو کل مبالغہ کرنے. پیغمبر فرمائے کوئی مسئلہ نہیں یا علی انہاں کو گھنوان انہاں دی رہائش دا بندوبست کر انہاں دے کھاون پیون دا بندوبست کر. یہ پیغمبر فرمایا انہاں دی خدمت کرو. اے 14 بندے مولا گھن کے گھن آئے آپ ایک مکان تے انہوں نے کھانا پانی انہوں دے انتظام رہائش تا کیتا. پورے مبالے چو رات علی انہاں دی میٹنگ دا جیڑا نتیجہ وہ میں بڑا پسند ہے. میں انج آکھاں جیڑا کل مبالہ ہونا ہا اس دا ریزلٹ رات نو آؤٹ ہو گیا. جی علماء نے تاریخی حقیقت لکھی ہے اگر میری کوشش ہے ہر بندے نو سمجھ آوانے کی میں رات نو انہاں آپا سے میٹنگ کی تھی بھی کل ہونے مبالہ جی اس کے کریے اس آکے اپنے پتر لے ہو اسا اپنے پتر لے ونیے وقت ہونی بھی لعنت ہے. خالی لعنت نہیں ہونی اللہ دا عذاب بھی آونا ہے. آپس جنہاں میٹنگ کی تھی انہاں دا جڑا بڑا عالم ہے نا ابو حارثہ جی وہ کھڑا ہو گیا. اس آگے گل سنو مشورہ میں دینا کل بڑھنے 2 منظر اللہ کرے مبالہ سمجھا سکا. اس آگے کل بڑھنے 2 منظر. پہلا منظر بنے تا مبالہ کرنا ہے دوجا منظر بنے تا مبالہ نہیں کرنا. کیڑے 2 منظر؟ اس آگے کل میدان مبالہ اگر محمد مصطفیٰ پورا لشکر لے کے آوے بہت بڑا لشکر لے کے آوے جی سارے دے سارے مسلمانہ دا لشکر لے کے آوے وقت مبالہ کرنا ہے. لیکن اگر کل میدان مبالہ محمد صرف اپنے قریبیانوں لے آوے یا اللہ اگر کل مصطفیٰ میدان مبالج صرف اپنے قریبیوں نے لے آوے وقت مبالہ نہیں کرنا. کیوں؟ او ساکیا میدان مبالج اپنے قریبیوں نے او گھن کے آنے جے کو اپنی صداقت شک نہ ہوئے. اللہ اکبر. ایک صلوات پڑھو بآواز بلند سارے حضرات. اللہم صلی علی محمد. توجہ ہے جناب دی چونکہ اذان دا وقت قریب ہو گیا جی ٹائم بالکل تھوڑا رہ گیا. کاش لوگ اہل نجران دے عیسائیوں کو سمجھن ہا. کل میں پڑھنے انہاں کتنا احترام کیتے جی. ہن نصارہ عیسائیاں بڑا احترام مسلماناں کیڑا احترام کیتے. اللہ اکبر. مسلمانوں کیڑا احترام کیتے 28 رجب کو علی دیاں دھیاں رونیاں ٹور پئیاں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ پرسہ قبول کرے شاید دنیا دا کوئی غم نہ دیکھو. میں کل پڑھیا ہا اوکھا آئے نانے دی قبر تے حسین
نانا میرا آخری سلام ہوئی، نانا میں وطن سوکھا نہیں پیا چھوڑے نا، روایت لفظ ہے نا، نانا سوکھا نہیں پیا چھوڑے نا، نانا تو گوار آویں انہاں میری قدر نہیں کی تھی۔ اللہ اکبر۔ وقت بھرا دی حسن مولا دی قبر تے آئے، علماء لکھے نانے دی قبر تے گئے تے حسین آرام آرام نہ لگے، بھیرا دی قبر تے آئے تے آرام آرام نہ ٹردا ہے، لیکن جنا حسین ماں دی قبر والے پاسے ٹرے نا، روایت نسینی ہی میں ٹرے جو جھک دو پانی وان ہے، جلدی دے نال حسین ماں دی قبر تے قریب آئے، میں آکے قریب آئے، روایت آتی ہے کہ ماں دی قبر تے جھن پہ ہے، ایویں ماں دی قبر کو ہاں نہ لے دیا، چھوٹا بچہ ماما نو ہاں نہ لے دے، اللہ اکبر۔ قبر بطول نو ہاں نہ لا کے دے، اما حسین دا آخری سلام ہوئی، اما حسین دا آخری سلام ہوئی، اما آج تو بعد میں تیری قبر تے نہیں آونا، اما تیرے بابے دی امت میں کو مدینے چ نہیں راونے دی۔ اللہ اکبر۔ میں روایت پڑھیے امام حسین نے ایک سلام کیتے، قبر بطول چترے جواب ہے، اللہ اکبر۔ پہلا جواب ہے قبر بطول چو وعلیک السلام یا غریب الام، مادہ مسافر بچڑا، اللہ اکبر۔ دوجا قبر بطول چو جواب ہے یا عطشان الام، پتہ نہیں کیڑے خیالج بیٹھے ہو، ماں دا پیاسا بچڑا۔ تریجا جملہ پڑھا، تریجا جواب ہے قبر بطول چو یا سوکان الام، کرام معاف کرے سوکان دا ترجمہ کرا جنا چکی چ دانے نو پائے وجے نا، یہ تو بڑا مصحب دا جملہ کوئی نہیں، چکی دانے پاؤ تے دانے ریزہ ریزہ ہوئے دن، یعنی بی بی آدھی پیا میرا او مظلوم بچڑا جنی لاش پامال ہوئے سی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ پرسہ قبول کرے، شلہ دنیا دا کوئی غم نہ دیکھو۔ ماں دی قبر تو ہو کے غریب گھارے چاہے، علماء نے روایت نو زبان حال نال بیان کیتے، گھر آ کھڑے حقل ماریس، میرے بچڑے، میرے بھیرا، میری بہنی، میرے حرم، میں وطن چھوڑے نا، کون ہے جرا میرے نال وطن چھوڑے سی؟ سب تو پہلے ایک 22 سالہ نوجوان ہے جنہ نام سجاد ہے، بابے دے سامنے آکھریا دے بابا اور کوئی ونی نہ ونی پتر حاضر رہی، مولا فرمائیں تو میرا وڈا پتر ہے اتنا ہی میں حق بن رہا، لیکن فرمائیں سجاد میں کربلاج کرنے دو جہاد، ایک چھوٹا جہاد ہے ایک وڈا جہاد ہے، آدھے بابا میں تو آدھا وڈا پتر ہاں، وڈا جہاد میں کرے سا، لیکن ذرا بیان تے فرماؤ چھوٹا جہاد کہہ کو آدھن، وڈا جہاد کہہ کو آدھن۔ غریب نے اپنی مظلومیت دی مجلس پڑھنا شروع کی دیں، فرمائیں سجاد چھوٹا جہاد ہے، ترے دیاں دا تسا ہوئے، اللہ اکبر۔ پتران دیا لاشا چاونا، بھیراوان دیا لاشا چاونا، مہمانان دیا لاشا چاونا، بھج دے گھوڑے تو لہ ونجنا، ترے دی لاش دا دھوپتے راونا، اے چھوٹا جہاد ہے، جگر تے ہاتھ رکھ کے آدھے ماں دی چادر دنائی ڈسا، وڈا جہاد کہہ کو آدھے سیدہ دے شام میں غریبان دا لہ پونا، خیام دا جل ونجنا، اللہ اکبر، بدماشان دا خیام چاہ ونجنا، سید آدھے سجاد وڈا جہاد ہے، شرابی دا دربار ہوئے، ماں دے سر تے چادر نہ ہوئے، باغی باغی دیا صداوہ ہوئے، تیرا سنے سنا آدھے بابا نہ گھبرا، چھوٹا جہاد جانے تو جا، بابا وعدہ پیا کریں دا کوفہ بازار، شام دے بازار تے میرے پھوپیاں دے ننگے سر جانے میں سجاد، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ پرسہ قبول کرے، جنہ تیاری مکمل ہوئی ہے نا، قبلہ صاحب سعادت درین لکھے، نبی دا حرم ہے نہ سلمہ کمر جھکی ہوئی ہے، اساد دا سہارا ٹیک گھن کے حقلہ مرندی آندی ہے، میرا حسین کن گیا ہے، میرا حسین میں کو سر دے ہو، جرا قریب آئی نا،
آدھی حسین حسین منت لا عراق نہ ون منت لا عراق نہ ون میں تیرے نانے تو سنیا جرا حسین مدینہ چھڑے سی نا وقت جیندہ کونا ول سے منت لا عراق نہ ون سیدہ دے نانی ونجنا ضرور ہے دین نہیں بچدا ات بی بی آدھی جے ویندہ ہی ہیں وقت بھینی کو نال نہ نے سیدہ دے کی میں نال نہ نے وہاں بھین نال نہ ونجے میرا خون چھپ ویسی اللہ اکبر بی بی آدھی حسین تیرے نانے میں کو خاک دیتی ہے کربلا دی شیشے جو بند کر کے مولا فرمیدے نانی تے کو نانے بھی دیتی ہے خاک تے کو میں بھی دینا قبلہ صاحب روایت لکھیے جناب ام سلمہ کے حسین تو اول الامر ہے تو امام ہے ذرا میں کو اپنی مقتل تے دکھا حسین ذرا میں کو کربلا دا منظر تے دکھا فتکلم بسم اللہ عز و جل حسین اسم اعظم پڑھے فرمیدے نانی میری دو انگلیاں دے درمیان دیکھ فن خفضت الارض کربلا دی زمین سامنے آئی ہے اللہ اکبر فرمیدے نانی منظر تے دیکھ پہلا منظر ام سلمہ نے تے ڈھا نکل گئی ہے نانی کے پی دے دی ہیں آدھی دے دی پہ ایک جوان ہے جنہیں سینے چ برچی لگی ہوئی ہے ایک بڑھڑا پیوے جیڑا گونے تے ارکن دے بھار ودا ٹر دے رو رو کے ودا دے کت جھڑیاں میرا سونا بچڑا اللہ اکبر آؤ دعا واسطے ہاتھ بلند کرو اذان دا وقت قریب ہے اللہ تمہاری عبادت قبول فرماوے جناب ام سلمہ نوجھا منظر نکھتیس چیخ نکل گئی ہے پوچھتے نانی کے ڈٹھائی آدھی دے دی پہ ایک جوان ہے جن بازو قلم ہوئے تسمے مشک دے منہ چپائی وتے آنکھ چ تیر لگا ہوئے فرمیدے نانی اماں میری فوج دا سپاہ سالار عباس ہے ادھر تریجا منظر اٹھے ام سلمہ برداشت نہیں کر سکی آدھی حسین دے دی پیا ایک جھکی جی جائے ایک مظلوم ہے جن سر سجدے ویچے ایک ظالم ہے جن ہاتھ ویچ خنجر ہے اب رو کے فرمیدے نانی اماں تیرا حسین نانی اماں کلہ مریض